السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ سر، کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ، لیکن آج اپنا تعارف آپ خود کروائیں گے۔ شیر افضل مروت ہے کون؟ میں اپنا تعارف کرانے سے پہلے مجھے آپ کی کے تھرو پتہ چلا کہ عباد فاروق صاحب کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور میں ابھی تک شاک کی حالت میں ہوں۔ یعنی سب کچھ بھول چکا ہوں، انٹرویو دینا، کیا بات کروں کیا نہ کروں، لیکن یہ اس بچے کی موت جو ہے نا، اس نے بھی ہلا کے رکھ دیے ہیں ہم سب کو۔ پیارا سا بچہ تھا، اس کی ابتدا کی ویڈیو، پھر بیماری کی ویڈیو، پھر اور کتنے مطلب ہم یہ ہو گئے، بے جان سی قوم ہو گئے ہیں۔ وہ جج جو جن کے پاس ان کے والد صاحب کا کیس تھا، یا وہ پولیس والے جنہوں نے ان کے گھر پہ اتنے ریڈز کیے، وہ کیا جواب دیں گے اس جان میں خدا کو کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ظلم تو یہ نہیں ہے، یہ تو بربریت بھی نہیں ہے، یہ تو اس سے آگے کی کوئی چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس بچے کا اس طرح ان حالات میں اس دنیا سے چلا جانا پورے قوم کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ یعنی کیا حالت کر دی ہے، خدا کی قسم۔ میرا اپنا ارادہ تھا اس بچے کے پاس جانے کا، کہ میں جاؤں گا، اس سے ملوں گا، اس سے پیار کروں گا۔ تو ابھی جب آپ کے سے یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس نے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ بچہ جو ہے نا، اس کا قتل کیا گیا ہے، اور اس کو اس نظام نے مارا ہے، پاکستانیوں نے مارا ہے۔ جن لوگوں نے اس بچے کے خاندان کے ساتھ اتنے ظلم کیے ہیں، اللہ سے میں یہ بدعا کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں پہ بھی قہر برسائے۔ کس طرح کیوں کر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم کر سکتے ہیں؟ وہ تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا، کبھی اس کو اسپتال سے نکالتے تھے، کبھی اس کو جو آرٹیفیشل جو یہ سانس وہ فیسیلیٹی بھی ڈرا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا میں نے کہ جی یہ ہم اس طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر سیاسی مقاصد کے لیے اس کے باپ نے کیا کیا تھا؟ قتل تو نہیں کیا تھا۔ تو ان لوگوں کے دل میں یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس کا بچہ جو ہے اپنی باپ کے لیے اور اتنا ہوا، رسا ہوا، ٹارمنٹ ہوا، اس کو ضرورت تھی کہ اس کے ماں باپ اس کے پاس ہوتے، وہ بچ سکتا تھا۔ تو جو ایسے بات مروت صاحب کوئی ہاسپٹل بھی نہیں تھا لے رہا، جس اسپتال لے کے جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم پہ پریشر ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ اور آخری 15 دن اس چھوٹے سے بچے، معصوم سے بچے عمار نے اپنے گھر میں گزارے، اور گھر میں ہی اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی، اور آج اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا جواب دہ کون ہے؟ میرا خیال ہے ہم سب اس کے یہ ہیں، یہ بچے جو ہیں اس کا قتل جو ہے نا ہم سب کے ہاتھوں پہ ہیں۔ کیا نظام ہے؟ یعنی کہ 15 دن سے گھر میں وہ پڑا تھا، مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ مجھے علم تھا کہ اسپتال، اب یہ دیکھیں یہ آپ کی ہیلتھ سسٹم ہے، یہ آپ کا میڈیکل پروفیشن ہے، اور یہ تمام ڈاکٹروں سے بھی سوال بنتا ہے، کس طرح آپ اس بچے کی علاج سے انکار کر سکتے ہیں پریشر کے تحت آ کے؟ پھر پولیس والے جو بار بار ان کے گھر میں گھسے ہیں، اور جس نے اس بچے کو، یہ تو قتل ہے، اور قانون بھی اس کو قتل کہتا ہے، اور یہ مرڈر جو ہیں اس کی FIR درج ہو سکتی ہے۔ اور جو لاہور میں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ وکلا ہے، ان کو چاہیے کہ جس SSP اور جس CCP کے دور میں ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور متعلقہ SHOs جن لوگوں نے ان کے گھر پہ ریڈ کیے ہیں، یہ تو ناقابل معافی، یہ تو درندے ہیں، یہ وحشت ہیں۔ یہ تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم، یعنی پنجاب پولیس کو دیکھنا چاہیے نا۔ قہر نہیں ٹوٹے گا تم لوگوں پہ، قہر نہیں ٹوٹے گا اس ملک پہ، جس ملک میں اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کا ظلم۔ اور پھر بچوں کو تو چھوڑیں نا جی، بڑوں کے ساتھ تو جو کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ کس طرح ہم اتنے ظالم ہو سکتے ہیں؟ یقین کریں اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ آئی ایم سو سیڈنڈ، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس انٹرویو کو کسی اور دن کے لیے رکھ لیں، کیونکہ میں نہیں بول سکتا ہوں۔ اور میں خدا کی قسم، مجھے اپنے بچے میرے سامنے پھر رہے ہیں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ چلا گیا۔ ابھی میں ارادہ ہی کر رہا تھا کہ میں نے اس کے پاس جانا ہے،
اور وہ چلا گیا. خیر اینی ہاؤ آئی ایم سوری آئی ایم انیبل ٹو اسپیک. جی میں آج مروت صاحب کے پاس آیا تھا انٹرویو کرنے، لیکن میں نے ہی انہیں بتایا تو ان کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ مروت صاحب کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اپنے بچوں کو کاندھوں پہ بٹھا کے بہت محبت کرتے ہیں بچوں سے، اور یقیناً آپ کو وہ بچہ دیکھ کے اپنے بچے یاد آ رہے ہوں گے جنہیں آپ نے ان کیسز کے لیے اپنے سے دور کیا ہوا ہے. بس یقین کریں توڑ دیا ہے اس خبر نے. وہ پورے قوم کا بچہ تھا، پاکستانی تھا، اس ٹریٹمنٹ کا حقدار نہیں تھا. تھینک یو. تھینک یو.